السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ آب مستعمل پاک ہے۔ آب مستعمل یعنی کسی نے بغیر دھلا ہوا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن، یعنی جس کا وضو نہیں ہے، بے وضو آدمی نے اور ہاتھ بھی نہیں دھلا، بغیر دھلا ہوا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن بھی اگر پانی میں ڈال دے گا تو وہ مستعمل ہو جائے گا، اس سے وضو جائز نہیں ہے، وضو نہیں ہوتا۔ لیکن وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے، وہ پانی پاک ہے، لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت جو تھی وہ اس میں بے دھلا ہاتھ یا انگلی ڈالنے کی وجہ سے وہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ لہذا عموماً جو بیرل میں، بکیٹ میں یا جگ وغیرہ میں پانی بھر کے رکھا جاتا ہے تو وضو کرنے والوں کو چاہیے کہ اس میں بغیر دھلا ہوا ہاتھ یا انگلی نہ ڈالیں، بلکہ پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیں۔ اب بلا تکلف وہ پانی میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا اور وہ پانی آپ چاہتے ہیں کہ سب کا سب استعمال کے قابل ہو جائے تو اس میں اتنا پاک پانی ملاتے رہیں جو اس سے زیادہ ہو، جیسے پاؤ بکیٹ پانی ہو اور وہ مستعمل ہو جائے، یعنی بغیر دھلا ہوا ہاتھ کسی نے اس میں ڈال دیا یا انگلی ڈال دی یا انگلی کا پورا یا ناخن ڈال دیا، اب چاہتے ہیں کہ وہ پانی قابل استعمال ہو تو اس سے زیادہ پانی، یعنی تقریباً آدھا بکیٹ سے کچھ زیادہ، تو پاؤ بکیٹ سے زیادہ ہو جائے گا۔ اگر بکیٹ یا بیرل بھرا ہوا ہے تو اس میں اتنا پاک پانی ڈالیے کہ بہہ کر 2 ہاتھ تک وہ بہتا چلا جائے، لبالب بہہ کر 2 ہاتھ تک بہتا چلا جائے۔ 2 ہاتھ سمجھ رہے نا، 2 ہاتھ 1.5-2 ہاتھ اگر بہہ کے نکل گیا تو سب کا سب پانی قابل استعمال ہو گیا۔ سوائے سور کے تمام جانوروں کی وہ ہڈی جس پر مردار کی چکنائی نہ لگی ہو اور بال اور دانت پاک ہیں۔ سوائے سور کے ہر جانور جو مردار ہے اگر ہڈی میں چکنائی نہ لگی ہو وہ ہڈی پاک ہے، اس کے دانت اور بال پاک ہیں۔ جو گوشت سڑ گیا، بدبو لے آیا، اس کا کھانا حرام ہے، اگرچہ نجس نہیں یعنی ناپاک نہیں ہے، مگر اس کا کھانا، کہ جو گوشت سڑ گیا اور بدبودار ہو گیا، بدبو لے آیا، وہ اگرچہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، مگر کھانا حرام ہے۔ جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خود نجس ہیں یعنی خود ناپاک ہیں، جس کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب خود ناپاک ہے، ایسی چیزیں جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائیں پاک نہیں ہو سکتی۔ شراب جب تک شراب ہے نجس رہے گی، ناپاک رہے گی، اور اگر شراب بدل کر سرکہ ہو جائے تو وہ اب پاک ہے، لیکن جب تک اپنی حالت میں رہے، شراب ہونے کی حالت میں ناپاک ہے، اور اپنی حالت چھوڑ کر دوسری چیز ہو جائے جیسے شراب سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہے۔ جس برتن میں شراب تھی اور سرکہ ہو گئی، برتن میں شراب بھر کے رکھا تھا، وہ شراب سرکہ میں بدل گئی، وہ برتن بھی اندر سے اتنا پاک ہو گیا جہاں تک اس وقت سرکہ ہے، جہاں تک اس وقت سرکہ ہے۔ اگر اوپر شراب کی چھینٹیں پڑی تھیں تو وہ شراب کے سرکہ ہونے سے پاک نہ ہوں گی، وہ چھینٹیں ناپاک ہی رہیں گی، البتہ برتن کے اندر جو شراب سرکہ بن گئی وہ پاک ہے۔ یوں ہی اگر شراب مثلا منہ تک بھری تھی، منہ تک کا مطلب برتن کا جو منہ ہے وہاں تک، پھر کچھ گر گئی کہ برتن تھوڑا خالی ہو گیا، اس کے بعد سرکہ ہوئی، تو یہ اوپر کا حصہ جو پہلے ناپاک ہو چکا تھا وہ شراب بہنے کی وجہ سے
جو حصہ برتن کا اوپر کا ناپاک ہو گیا تھا وہ پاک نہ ہوگا۔ اگر سرکہ اس سے انڈیلا جائے گا، اسی برتن سے اگر سرکہ انڈیلا جائے تو وہ سرکہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں، اگر پلی جس کو بولتے ہیں ٹیڑھا چمچہ، ادھر ڈوئیں بھی بولتے ہیں، تیل یا گھی نکالنے کا آلہ، اگر پلی وغیرہ سے نکال لیا جائے وہ سرکہ جو شراب سے سرکہ بن گیا تو پاک ہے۔ اور پیاز لہسن شراب میں پڑ گئے تھے، سرکہ ہونے کے بعد پاک ہو گئے۔ شراب میں چوہا گر کر پھول پھٹ گیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی پاک نہ ہوگا۔ اور اگر پھولا پھٹا نہیں تھا تو اگر سرکہ ہونے سے پہلے نکال کر پھینک دیا، اس کے بعد سرکہ ہوئی تو پاک ہے۔ اور اگر سرکہ ہونے کے بعد نکال کر پھینکا تو سرکہ بھی ناپاک ہے۔ شراب میں پیشاب کا قطرہ گر گیا، یا کتے نے منہ ڈال دیا، یا ناپاک سرکہ ملا دیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی حرام و نجس ہے۔ شراب میں اگر پیشاب کا قطرہ گر گیا یا کتے نے منہ ڈال دیا تو اگرچہ وہ شراب سرکہ بن جائے پھر بھی ناپاک ہے۔ شراب کو خریدنا یا منگانا یا اٹھانا یا رکھنا سب حرام ہے۔ منگانا، رکھنا، اٹھانا، بیچنا سب حرام ہے، اگرچہ سرکہ کرنے کی نیت سے ہو۔ اور جو صرف شراب ہی بیچنے کی نیت سے منگوایا ہو تب تو اور زیادہ حرام ہوگا۔ سرکہ کرنے کی نیت سے اگر منگایا تو بھی منگانا، خریدنا، اٹھانا، رکھنا حرام ہے۔ نجس جانور نمک کی کان میں گر کر نمک ہو گیا، ناپاک جانور، تو وہ نمک پاک و حلال ہے۔ اپلے کی راکھ، اپلا جانتے ہیں نا، گوبر کا جو اپلا ہوتا ہے، وہ اپلا جلا کر جو اس کی راکھ ہوتی ہے وہ پاک ہے۔ اور اگر راکھ ہونے سے پہلے بجھ گیا اپلا تو ناپاک ہے۔ بہت سارے گھروں میں آج بھی دیہات وغیرہ میں گوبر لیسنے کا رواج ہے۔ گھر میں لوگ گوبر شوق سے لیستے ہیں اور اسی کے اوپر لوٹتے پوٹتے رہتے ہیں۔ گوبر ناپاک ہے۔ ہاتھ میں لگا تو یقیناً ہاتھ بھی ناپاک، کپڑا لگا کپڑا بھی ناپاک، کپڑے میں لگا، اور وہ زمین تر ہو گئی اور پھر اس میں پاؤں رکھا، پاؤں میں لگا تو بھی پاؤں ناپاک۔ بستر لگایا، اگر وہ سوکھا ہوا نہیں ہے، بھیگ گیا ہے اور اس پر بستر لگا دیا اور اس کی تری چھوٹ کر اس میں لگ گئی تو یقیناً بستر بھی ناپاک ہوگا۔ البتہ اس اپلا جو جلایا جا رہا ہے اس کا جو دھواں ہے، وہ دھواں اگر کپڑے وغیرہ میں لگے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپلے کا دھواں روٹی کو پہنچے تو روٹی پاک ہے۔ اگر اپلا راکھ ہو گیا تو راکھ پاک ہے، لیکن راکھ ہونے سے پہلے اگر بجھ گیا تو ناپاک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔